یہ واقعہ ایک کسان کا ہے جس کا نام رحیم تھا۔ رحیم اپنی بیوی زہرہ کے ساتھ رہتا تھا، جو محبت اور فرمانبرداری کی ایک جاندار مثال تھی، اور ان کی زندگی کاشتکاری اور زمین سے وابستہ تھی، جہاں وہ دن رات محنت کرتے تھے تاکہ اپنی پٹی زمین پر فصل اگا سکیں اور گزارا کر سکیں۔ رحیم اور زہرہ کی شادی کو 15 سال ہو چکے تھے، لیکن ان کے گھر کوئی اولاد نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ کبھی کبھار اداس ہو جاتے تھے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور حمایت انہیں ہر مصیبت سے لڑنے کی طاقت دیتی تھی۔ رحیم اپنے کام میں بہت ایماندار تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا تھا اور اپنے 2 بیلوں کو لے کر کھیت میں چلا جاتا تھا، جہاں وہ دن بھر ہل چلاتا تھا اور زمین کو تیار کرتا تھا تاکہ فصل بوئی جا سکے۔ جب زہرہ گھر میں رہ کر کاموں کو نبھاتی تھی، کھانا پکاتی تھی، دودھ نکالتی تھی، اور رحیم کے لیے دوپہر کا کھانا لے کر کھیت میں آتی تھی، جہاں وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور آپس میں باتیں کرتے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے خوشگوار واقعہ تھا، لیکن ایک برس کے موسم سرما میں زہرہ کو شدید بخار ہو گیا، جو دن بدن روز بڑھتا جا رہا تھا۔ رحیم نے اسے گاؤں کے حکیم کو دکھایا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر وہ اسے قصبے کے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جس نے دوا دی، لیکن زہرہ کی حالت میں کوئی بہتری نہ آئی۔ رحیم پریشان تھا۔ وہ رات بھر زہرہ کے پاس بیٹھا رہتا تھا اور اس کی خدمت کرتا رہتا تھا، لیکن ایک رات زہرہ نے آخری سانسیں لی اور رحیم کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ رحیم کو اس کے موت کا جھٹکا لگا۔ وہ رو رہا تھا اور اس کی لاش کو گود میں لے کر بیٹھا رہا۔ پورا گاؤں اس کے گھر آیا اور دکھ کا اظہار کیا۔ پھر سب مل کر زہرہ کو دفنانے چلے گئے۔ رحیم کی زندگی اداس ہو گئی۔ وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ محسوس کرتا رہا۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی، اور صبح سویرے اٹھتا تھا اور کھیت میں چلا جاتا تھا، لیکن اس کا دل کام میں نہیں لگتا تھا۔ وہ اکثر زہرہ کے یاد میں کھیت میں بیٹھا رہتا تھا اور آنسو بہاتا رہتا تھا۔ اس نے کھانے پینے کو ترک کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ گاؤں والے اس کی فکر کرتے تھے اور اسے سمجھاتے تھے، لیکن وہ کچھ سننا نہیں چاہتا تھا۔ ایک رات رحیم نے بہت پریشان ہو کر سویا۔ اس نے خواب دیکھا کہ وہ کھیت میں ہل چلا رہا ہے اور زہرہ اس کے ساتھ بیٹھی ہے۔ وہ بہت خوش ہیں اور ہنس رہے ہیں۔ پھر اچانک زہرہ نے زمین کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اسے زمین کھودنی چاہیے۔ رحیم نے زمین کھودی تو اسے ایک سونے کا دیگ ملا، جس میں سے روشنی نکل رہی تھی۔ زہرہ نے کہا کہ یہ دیگ اس کے لیے ہے، جس سے اس کی زندگی بدل جائے گی۔ پھر زہرہ نے اسے گلے لگایا اور غائب ہو گئی۔ رحیم سو بھی گیا، اور جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے خواب کو اہمیت نہیں دی، لیکن دن بھر وہ خواب یاد کرتا رہا۔ شام کو وہ کھیت میں گیا اور وہی جگہ جہاں اس نے خواب میں زمین کھودی تھی، اس نے زمین پر ہاتھ پھیرا اور محسوس کیا کہ یہاں کچھ ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے زمین کھودنی شروع کی۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک سخت چیز کا احساس ہوا۔ اس نے زمین ہٹائی تو اسے ایک قدیمی دیگ ملا، جو سونے کا تھا۔ رحیم حیران رہ گیا۔ وہ دیگ کو اٹھا کر گھر لے آیا۔ گاؤں والوں نے دیگ دیکھا تو حیران ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ اسے بیچ دے، جبکہ بعض نے کہا کہ وہ اسے رکھے۔ رحیم نے سوچا کہ وہ دیگ سے کچھ اچھا کام کرے۔ اس نے دیگ کو صاف کیا اور اس میں پانی بھر کر غریبوں کو پلایا۔ پھر اس نے دیگ میں دال پکائی اور گاؤں کے بچوں کو کھلائی۔ گاؤں والے خوش ہو گئے اور رحیم کی تعریف کرنے لگے۔ رحیم کو پہلی بار زہرہ کی موت کے بعد سکون ملا۔ اس نے محسوس کیا کہ زہرہ کا روح اس کے ساتھ ہے اور اسے دیگ کے ذریعے راستہ دکھایا ہے۔ رحیم نے اپنی زندگی کو دوبارہ ترتیب دیا۔ اس نے کھیت میں کام شروع کر دیا اور فصل اگائی۔ اس نے دیگ کا استعمال کر کے گاؤں میں ایک چھوٹا اسکول بنایا، جہاں بچے پڑھتے تھے، اور ایک چھوٹا ہسپتال بھی بنایا، جس میں بیماروں کا علاج ہوتا تھا۔ رحیم کی زندگی بدل گئی تھی۔ وہ اب اداس نہ تھا، بلکہ خوش تھا اور لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ زہرہ نے اسے چھوڑا نہیں ہے، بلکہ اس کی روپ میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہے اور اسے راستہ دکھا رہی ہے۔ رحیم نے دیگ کو اپنے گھر کے سامنے رکھا اور ہر روز اسے صاف کرتا تھا۔ وہ محسوس کرتا تھا کہ دیگ سے نکلنے والی روشنی میں
زہرا کا چہرہ نظر آتا ہے جو اسے مسکرا رہا ہے۔ رحیم نے اپنی باقی زندگی گاؤں کی خدمت میں گزاری اور جب اس کی موت ہوئی تو گاؤں والوں نے اسے زہرا کے قبر کے پاس دفنایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ رحیم اور زہرا کی روحیں آسمان میں مل گئیں اور وہ آج بھی اسی گاؤں میں رہتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور وہ سونے کا دیگ آج بھی گاؤں میں موجود ہے جو لوگوں کو یاد دلاتا ہے کہ محبت اور خدمت زندگی کو کیسے بدل سکتی ہے۔ رحیم اور زہرا کی کہانی آج بھی گاؤں میں سنائی جاتی ہے اور لوگوں کو محبت اور خدمت کی ترغیب دیتی ہے، اور وہ سونے کا دیگ آج بھی اسی گاؤں کی یاد میں ہے جو محبت اور وفاداری کی علامت ہے، اور لوگوں کو یاد دلاتا ہے کہ ہر مصیبت کے بعد ایک نیا صبح ہوتی ہے اور ہر اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن ہوتی ہے۔